جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کے آپ کے ٹاپک کا نام ہے محمد نواز شریف فرسٹ ٹرم 1990 ٹو 1993، یعنی کہ محمد نواز شریف کا پہلا دورہ حکومت جو کہ 1990 سے لے کے 1993 کے درمیان تھا۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس انہوں نے ان کا انٹرو بتایا کہ ان کی جو سیاست میں جو ہے وہ آغاز کس طریقے سے ہوا۔ تو سب سے پہلے وہ اس پیراگراف میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آفٹر ڈسمسل آف بنزیر بھٹو فرسٹ گورنمنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ واز فارم ان دا کنٹری الیکشن بٹ ہری 1990 in this election Mia Muhammad Nawaz Sharif on the Islamic Jamhuriya Ittehad was elected prime minister, and after becoming the prime minister Mia Muhammad Nawaz Sharif made several economic crises, some of which are as follows۔ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جب بنظیر بھٹو کی گورنمنٹ کا جب اختتام ہوا، یعنی کہ ان کی گورنمنٹ کا جب اختتام ہوا تو ایک نگران حکومت جو تھی وہ ملک میں پائی گئی، اور پھر الیکشن جو تھے وہ 1990 میں کیے گئے۔ اب کیا ہوا کہ الیکشنز کے نتیجے میں محمد میاں نواز شریف نے اس الیکشنز میں کامیابی پائی، تو ایک اسلامی جمہوریہ اتحاد سے جن کا تعلق تھا، اور وہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو تھے، وزیر اعظم جو تھے وہ بن گئے۔ اب پرائم منسٹر بننے کے بعد میاں نواز شریف نے کیا کیا کہ انہوں نے بہت سے کئی اسٹیپس جو تھے، کئی قدم اٹھائے تاکہ وہ اپنی گورنمنٹ کو جو ہے، اپنی حکومت کو مضبوط کر سکیں اور ملک کو بہت سے سیاسی اور جو معاشرتی بحران تھے ان سب سے نکال سکیں، جن میں سے کچھ ہم پڑھیں گے آگے۔ اب آپ کے پاس یہ کچھ جو ہیں وہ ریفارمس ہیں جو میاں نواز شریف کی طرف سے کی گئی تھی، جن میں سے انڈسٹریل ریفارمس، ایگریکلچر ریفارم، ایجوکیشنل ریفارمس، ہیلتھ ریفارمس، اکنامک ریفارمس، سوشل ریفارمس، کانسٹیٹیوشنل ریفارمس اور ایڈمنسٹریٹو ریفارمس شامل ہیں۔ اب ہم ایک کر کے سب کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم انڈسٹریل ریفارمس پہ آتے ہیں۔ تو انڈسٹریل ریفارمس میں ہم بتاتے ہیں یعنی کہ صنعتی اصلاحات میں کہ انڈسٹریل ریفارم جو تھی وہ 1990 میں اس کا اعلان کر دیا گیا، ٹھیک ہے، جس کی حوصلہ افزائی، اس کے ذریعے سے پرائیویٹ سیکٹر کو حوصلہ افزائی ہوئی۔ اب 1991 میں اس چیز پر جو ہے وہ عمل کیا گیا، یعنی کہ ایک پرائیویٹائزیشن کمیشن جو تھی وہ اس کی سیٹ اپ کی گئی۔ اب اس کا مقصد تھا تاکہ جو لاس ہو رہا ہے اس کا ہم پرائیویٹائزیشن کی پروسیس سے، عمل سے نیشنل یونٹس میں اس کا لاس جو ہے وہ کم کر سکے، اور پرائیویٹائزیشن کا جو پروسیس ہے اس کو ایڈوانس کر سکے تاکہ جو لاس ہمارا ہو رہا ہے وہ کم ہو سکے۔ آگے آپ کے پاس آتا ہے ایگریکلچر ریفارمس۔ ایگریکلچر ریفارمس میں بتاتے ہیں کہ 1991 میں گورنمنٹ جو تھی حکومت نے ایک ایگریکلچر پالیسی فارمرز کے لیے اناؤنسڈ کی اور الوکیٹڈ کی ₹10 crores، یعنی کہ 100 million فار دا ڈیولپمنٹ آف فارمرز۔ اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ 1991 میں گورنمنٹ نے کیا کیا کہ گورنمنٹ نے ایگریکلچر یعنی کہ زرعی قانون جو تھا وہ کسانوں کے لیے اعلان کیا، اور انہیں 10 کروڑ روپے جو تھے وہ ان پر تقسیم کیے گئے تاکہ جو فارمرز ہیں ان کی بھی ترقی کی جا سکے۔ اب جس طرح فارمرز پر ایگریکلچر مشینری کی، میڈیسنز کی اور دوسری ایگریکلچر ایکوپمنٹ یعنی کہ زرعی آلات کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس کو بخش دی گئی، یعنی کہ ویوڈ کر دی گئی، یعنی کہ اس کو معاف کر دی گئی۔ ملینز آف ایکرز جو تھے، لینڈز کے جو حصے تھے وہ کرایہ داروں میں جو تھے وہ ڈسٹرب کیے گئے اینڈ دیور، اور انہیں اس کی ملکیت دی گئی، یعنی کہ ہم بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس گھر رہنے کے نہیں تھے، مطلب جو کسی کرائے کے ضرورت مند تھے، مطلب جنہیں کرائے کا گھر میں ان کا جو ہے وہ گزر بسر ہوتا تھا، تو انہیں ملین آف ایکرز آف لینڈ جو تھی انہیں ڈسٹریبیوٹ کی گئی اور انہیں اس چیز کی ملکیت دی گئی، یعنی کہ انہیں جو ان کی وہ زمین تھی انہیں کے حوالے کر دی گئی۔ اب آگے آپ کے پاس آتے ہیں ایجوکیشنل ریفارمس۔ ایجوکیشنل ریفارمس میں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے 10 سالہ تعلیمی پلان جو تھا 1992 میں اس کا اعلان کیا گیا۔ اب آپ کے پاس MCQs بھی آ سکتا ہے کہ نواز شریف کی گورنمنٹ نے کب جو تھا وہ 10 سالہ پلان
اعلان کیا تو اس کا آپ نے لکھ لینا سمپل سا آنسر کہ 1992 میں جو تھا نواز شریف کی گورنمنٹ نے 10 سالہ ایجوکیشن پلان جو تھا وہ اناؤنس کیا. اب اس سالہ 10 سالہ ایجوکیشن پلان میں کیا ہوا؟ اس 10 سالہ ایجوکیشن پلان میں اسپیشل ایک خاص توجہ دی گئی جو نئے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی تعمیر میں ایک خاص جو تھی وہ توجہ دی گئی. جو بلڈنگز تھی ایجوکیشن تعلیمی اداروں کی ان کو مزید بہتر بنایا گیا اور ٹیچر جو تھی ان کو ٹرینڈ کیا گیا. اب ٹیچرز کے ٹرین سے فائدہ کیا ہوگا؟ اب ٹیچرز کے ٹرین سے فائدہ یہ ہوتا ہے کیونکہ جتنی ٹیچرز ٹرین ہوں گی اتنے اچھے طریقے سے بچوں کو وہ پڑھا پائیں گی اور اتنا ہی ان بچوں کو اچھے طریقے سے نالج آئے گا. اس وجہ سے ٹیچرز کا جو تھا وہ ٹرین ہونا ضروری تھا. اس وجہ سے ملین آف ٹیچر جو تھی وہ ٹرینڈ کی گئی. آگے آپ کے پاس ہیلتھ ریفارمز آتی ہیں. میاں نواز شریف نے ہیلتھ کی اصلاحات میں بھی بہت زیادہ خاص توجہ دی. انہوں نے جو گورنمنٹ جو ہاسپٹلس تھے ان کی جو کوالٹی تھی ان کو مزید بہتر بنایا اور جو میڈیکل سٹاف تھا اس میں گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جو میڈیکل سٹاف تھا اس مزید میڈیکل سٹاف جو تھا اس کو بھرتی کیا. آگے آپ کے پاس آتے ہیں اکنامک ریفارمز. انڈر نواز شریف گورنمنٹ a self-employment scheme was launched to end unemployment. اب گورنمنٹ نواز شریف کی گورنمنٹ کے اندر کیا ہوا کہ جو اپنا روزگار چلانے کا جو اسکیم جو تھا وہ شروع کیا گیا. کس کے لیے؟ ٹو اینڈ انپلائمنٹ، تاکہ جو بے روزگاری اس کو ختم کر دیا جائے. اب سیلف امپلائمنٹ ہوتا کیا ہے؟ سیلف امپلائمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حکومت کی طرف سے ایک ایک لون دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنا روزگار جو ہے اسے چلا سکیں اور جب تک آپ کا روزگار جو ہے اچھی طریقے سے چل جائے تو آپ وہ پیسے جو ہے وہ حکومت کو دوبارہ لوٹا دیں. اب جو یہ لون تھا یہ صرف بے روزگاروں کو دیا جاتا تھا تاکہ اب اس لون کا وہ فائدہ اٹھا کر اپنا روزگار چلا سکیں. اب اگلی بات بھی وہی بتانے کے اندر اسکیم لونس رینجنگ فرام ₹50,000 to 3 lakh were provided to the youth so that they arrange their own employment. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس اسکیم کے مطابق جو لون جو تھے وہ 50,000 سے لے کے 3 لاکھ تک جو تھے وہ نوجوانوں کو دیے گئے تاکہ وہ اپنی روزگار جو تھی روزگار کے مطابق ارینج کر سکیں، اپنی ترتیب کر سکیں. اب حکومت نے ایک ڈیولپمنٹ پروگرام اب اس سلسلے میں حکومت نے کیا کیا کہ ایک ڈیولپمنٹ پروگرام جو تھا وہ تعمیر کیا جس کا نام تھا تعمیر وطن. ملک میں جو تھا انہوں نے ایک ڈیولپمنٹ پروگرام تعمیر وطن کے نام سے تعمیر کیا. پھر دوسری طرف حکومت نے ایک میجر پروجیکٹس بنائے جس میں سے موٹر وے بھی شامل ہے جو کہ ایک بہت ملک کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ کامیاب ترین تھا. تو یہ سب چیزیں جو تھی وہ میاں نواز شریف کی حکومت میں کی گئی تھی. اب آگے ہے آپ کے پاس سوشل ریفارمز یعنی کہ سماجی اصلاحیات. اب جتنے بھی ملک میں غریب لوگ تھے ان کی مالی طور پہ مدد کرنے کے لیے میاں نواز شریف نے ایک بیت المال جو تھا وہ تعمیر کیا 1992 میں ایک پریزیڈنٹل آرڈیننس کے ذریعے. اب کئی خاص قدم اٹھائے گئے تاکہ جو سوشل سیکیورٹی کے سماجی جو تحفظ جو اسکیم ہے اس کو استعمال کیا جا سکے اور مقصد کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا سکے. اسکیم جو مالی طور پہ مدد کرنے کی جو اسکیم تھی واز اناؤنس فار دا ورکر ہو ڈائڈ اور انجرڈ ڈیورنگ ورک. اب جو لوگ جو کام کے دوران مر جاتے تھے یا زخمی ہو جاتے تھے تو ان کے لیے بھی ایک مالی طور پہ مدد کرنے کے لیے جو اسکیم تھی وہ اعلان کی گئی. آگے آپ کے پاس آتا ہے کہ گورنمنٹ announce grant in case of illness and funeral expenses in case of death. کہ گورنمنٹ نے اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو بخشنے کی جو ہے وہ اعلان کیا اور اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی کی کام کے دوران تو اس میں جتنی بھی ان کی جنازے کی رسومات ہوں گی وہ گورنمنٹ نے اپنی طرف سے دینے کا اعلان کیا. آگے آپ کو آتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ریفارمز. 12th amendment the constitution of Pakistan was made in 1991. یعنی کہ 12th amendment میں پاکستان کی کانسٹیٹیوشن جو تھی وہ 1991 میں بنی. A special committee on the judiciary was formed in this amendment. ایک خاص طور پہ کمیٹی جو تھی انصاف کے طور پر اس امینڈمنٹ میں کی گئی.
اسپیشل کورٹس ور سیٹ اپ فار دا کیسز آف سیریس کرائم. اگر کوئی خاص جرم میں ایک بہت زیادہ خاص کورٹ جو تھے وہ مطلب خاص قانون جو تھے وہ اگر کوئی سیریس جرم ہو جاتا ہے تو اس کیس میں خاص جو تھے وہ قانون جو تھے وہ لاحق کیے گئے. آگے آپ کہہ سکتے ہیں ایڈمنسٹریٹو ریفارمس. میاں نواز شریف گورنمنٹ ارینجمنٹ بٹوین دا پروونسز. میاں نواز شریف کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ایک ایگریمنٹ جو تھا مطلب ایک منظوری صوبوں کے درمیان ترتیب دی وچ انڈر دا ڈسپیوٹ اوور دا ڈسٹریبیوشن آف واٹر، جو پانی کی جو تقسیم کے معاملے میں ختم کی گئی. ٹھیک ہے، اب آگے وہ کہتے ہیں دا پروونسز جو صوبے تھے were given a share of divisible pool through the national financial award. ان کو جو ڈیویزیبل پول تھا ان کا جو شیئر تھا وہ دیا گیا نیشنل فائنینشیل ایوارڈ کے ذریعے. اب پاکستان فورن پالیسی کی بات آتی ہے کہ مینی پازیٹیو چینجز ور میڈ ان پاکستان. پاکستان کی فورن پالیسی میں بہت زیادہ مثبت جو تھی وہ تبدیلیاں لائے گی. ٹاکس ور ہیلڈ ود ویریس افغان لیڈرز، یعنی کہ بہت سی افغانی جو لیڈرز تھے ان سے بات چیت کی گئی ریگارڈنگ پیس ان افغانستان میں امن کے ذریعے کے طور پر. یعنی کہ جب پاکستان میں اور افغانستان کے حالات بہت برے تھے، یعنی کہ ان میں آپس میں امن نہیں تھا دونوں ممالک میں آپس میں، اور اکثر جو تھی وہ ان کے درمیان لڑائیاں ہوا کرتی تھی. تو اس سلسلے میں افغانستان کے جو لیڈرز تھے ان سے بات کی گئی تاکہ ہم افغانستان میں جو تھی وہ امن قائم کی جا سکے. اب کشمیر ایشو کی بات آتی ہے کہ اب انڈیا میں سے جو تھے انڈین لیڈرز ان کو بلایا گیا تاکہ جو کشمیر کا جو بھی ایشو ہے اس چیز کو سولو کیا جا سکے. پاکستان کی گورنمنٹ نے بہت زیادہ جو ہے اس کوششیں کی گئی تاکہ ہم یونائٹیڈ اسٹیٹس کے درمیان، یعنی کہ یونائٹیڈ اسٹیٹ کے درمیان جو دوسرے ممالک ہیں ان کے درمیان آپس میں اچھے تعلقات قائم کیے جا سکیں. اب گورنمنٹ کا جو اختتام، یعنی کہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کا اختتام کس طریقے سے ہوا. پہلی ٹرم کی جو صرف گورنمنٹ تھی اس کا اختتام کی بات ہو رہی ہے کہ ڈسپائٹ ویریس میئر ٹیکن بائی نواز شریف ہی کوڈ ناٹ کمپلیٹ اٹس ٹرم. یعنی کہ بہت سے باوجود میاں نواز شریف جو تھے اپنا دورہ وہ ہے مطلب کمپلیٹ طریقے سے وہ مکمل نہیں کر سکے. دا پولیٹیکل سچویشن ان کراچی اینڈ انٹیریئر سندھ واز ڈیٹوریٹڈ. یعنی کہ جو سیاسی حالت تھی کراچی میں اور جو سندھ تھا انٹیریئر سندھ وہ خراب ہونے لگی، یعنی کہ بگڑنے لگی. سیاسی سچویشن کراچی میں اور انٹیریئر سندھ میں جب بہت بگڑنے لگی، ریلیشن بٹوین پرائم منسٹر محمد میاں نواز شریف اینڈ پریزیڈنٹ غلام اشاق خان واز آلسو اسٹرینڈ. اب پرائم منسٹر میاں نواز شریف کے درمیان اور جو پریزیڈنٹ تھے ہمارے غلام اشاق خان، ان کے درمیان جو تعلقات وہ بھی جو تھے وہ بگڑنے لگے، یعنی کہ آپس میں ان کی لڑائیاں پیدا ہونے لگی. With the result that Prime Minister Ghulam Ishaq Khan dismissed the government of محمد میاں نواز شریف on April 1893. اب جب ان کے درمیان لڑائیاں پیدا ہونے لگی تو پریزیڈنٹ غلام اشاق خان نے کیا کیا کہ انہوں نے نواز شریف کی گورنمنٹ جو تھا اس کو اپریل 1993 میں ختم کر دی using Article 58(2)(b) of Constitution and dissolve the national and provincial assemblies. Thus, اب اسی طرح جب دا گورنمنٹ آف میاں نواز شریف جو تھی وہ بھی ختم ہوگی. ڈیو ٹو ان گوئنگ پولیٹیکل کنڈیشن ان دا کنٹری، پریزیڈنٹ غلام اشاق خان آلسو ہیڈ ٹو ریزائن فرام دا پوسٹ آف پریزیڈنٹ پاکستان. اب ملک کی حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ پریزیڈنٹ غلام اشاق خان نے بھی جو تھی وہ پریزیڈنٹ پاکستان کے پریزیڈنٹ ہونے سے ریزائن کر دیا گیا تھا. تو اب آپ کو اینڈ آف گورنمنٹ کا میاں نواز شریف گورنمنٹ کا اختتام سے اس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ غلام اشاق خان کے اور پریزیڈنٹ نواز شریف کے درمیان بہت زیادہ جھگڑے پیدا ہونے لگے، تو جس کی وجہ سے غلام اشاق خان نے جو ہے پرائم منسٹر پاکستان نواز شریف کو جو ہے وہ حکومت سے پرائم منسٹر کے جو تھا خطاب سے نکال دیا، یعنی کہ ان کو پرائم منسٹر جو تھی وہ مزید نہیں رہنے دیا. تو اس طریقے سے میاں نواز شریف کا جو تھا وہ گورنمنٹ کا اینڈ جو تھی وہ گورنمنٹ کا دورہ وہ ختم ہوا، فرسٹ ٹرم میں گورنمنٹ ختم ہوا، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ غلام اشاق خان نے بھی پاکستان کی پریزیڈنٹ ہونے سے ریزائن کر دیا. تھینک یو. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی اور آپ کوئی سب کچھ چیز سمجھ آئی ہو تو پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور آپ کو اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو آپ کمنٹ باکس میں لازمی پوچھیں، میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گی.
اگر آپ کو پسند اچھی لگی ہے اور آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے تو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں لازمی کمنٹ کریں کہ آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں. اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو بھی ختم ہوتی ہے. ہم نے آج نواز شریف کو فرسٹ ٹائم پورا سمجھ لیا ہے. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو پریس کر دیں, اور لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں. اور اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی چیز اگر تھوڑی بہت بھی سمجھ میں نہیں آئی بھی تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گی. تھینک یو. اللہ حافظ.